بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کو یہ 5 جملے بولتی ہے یا یہ 5 جملے بولنے کی اپنے اندر عادت پیدا کر لیتی ہے تو سن لیجئے، یہ ایک ایسی بری اور خطرناک عادت ہے جس نے بڑے بڑے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ اس عادت نے گھروں میں سے سکون کے جنازے نکال دیے، گھر میں سے سکون کو باہر نکال دیا اور غربت کو عروج پر لا کر رکھ دیا۔ میری پیاری بہنوں، ان 5 جملوں کی وجہ سے محبت کرنے والا شوہر بیوی سے نفرت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ بیوی جس کے ساتھ وہ بہت محبت کرتا تھا، وہ بیوی جسے وہ بہت چاہتا تھا، اسے بیوی کے ساتھ نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ نفرت کرنے پر کیوں مجبور کیا؟ اس لیے کہ وہ یہ 5 جملوں کی عادی تھی۔ میری پیاری بہنوں، انہی 5 جملوں کی وجہ سے بیوی کو دل و جان سے چاہنے والے شوہر نے اپنا رخ نفرت کی طرف پھیر دیا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہی عادت لیلا کے اندر ہوتی تو مجنو اس کے ساتھ محبت تو کیا، پیار تو کیا، عشق تو کیا، اسے اپنی نفرت کے قابل بھی نہ سمجھتا۔ یہ اتنے برے اور خطرناک جملے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج اپنے ارد گرد معاشرے کے گھر گھر میں نظر دوڑائیں اور پھر غور کریں کہ جو گھر آپ کو بے سکون نظر آئیں، بے سکونی کی دلدل میں پھنسے ہوئے نظر آئیں، غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے نظر آئیں، تو پکا یقین کر لینا، سمجھ لینا کہ اس گھر میں رہنے والی عورتیں ان 5 جملوں کی عادی ہیں۔ وہ یہ 5 جملے بڑے ہی شوق سے بولتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ان 5 جملوں نے محبت کو نفرت میں بدل دیا، سکون کو بے سکونی میں بدل دیا، راحت کو بے چینی میں، امیری کو غریبی میں، خوشیوں کو غمیوں میں اور نیند کو بے تابی میں بدل دیا۔ آج کتنے میاں بیوی ہیں، کتنے جوڑے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، جائیدادیں بھی ہیں، بہت زیادہ رزق بھی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے سکون کے۔ ان کے پاس دنیا کی تمام دولت ہے، سب کچھ ہے سوائے سکون کے، بس ایک سکون نہیں ہے۔ اب وہ رات کو سوتے تو ہیں، رات کو بستر پر لیٹتے تو ہیں، مال و دولت ہونے کے باوجود بھی، وسیع رزق ہونے کے باوجود بھی، دنیا کی ہر نعمت اور خوشی ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس سکون نہیں۔ انہیں پوری رات نیند نہیں آتی، وہ بے چین رہتے ہیں، بے تاب رہتے ہیں۔ انہیں نیند کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اس گھر میں رہنے والی عورتیں ان 5 جملوں کی عادی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے 5 جملے ہیں جنہوں نے میرے معاشرے کے گھر گھر میں اس قدر تباہی مچائی کہ ہنستے بستے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، جنت کے ٹکڑے گھروں کو جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، پہلا جملہ، شوہر کی مصیبت کے وقت بیوی کے منہ سے نکلا کوئی ایسا جملہ جو شوہر کا حوصلہ پست کر دے، جو ہارے ہوئے شخص کو مزید ہرا دے، جو شوہر کو ڈپریشن کا شکار بنا دے، جو شوہر کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دے۔ بیوی کا ایسا جملہ شوہر کو جو بے یار و مددگار ہے، شوہر تو اپنی بیوی کو سب کچھ مانتا ہے، لیکن جب بیوی ایسے جملے بولتی ہے تو وہ بے یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی بیوی کے ساتھ جو امیدیں ہوتی ہیں، اس کی جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، وہ ان امیدوں سے مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ بیوی اسے اس طرح کے جملے بولتی ہے کہ اسے مایوس کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو ایسا بے یار و مددگار شوہر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے رونے پر، گڑ گڑانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ رو کر خون کے آنسو بہا کر اللہ سے شکایت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ رو کر فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، میں نے ایسی کون سی غلطی کی تھی، ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو میری بیوی نے میرا سکون چین و قرار چھین لیا، حالانکہ میں تو اسے تیری رضا کے لیے لے کر آیا تھا،
میں نے تو صرف تیری رضا کے لیے اسے قبول کیا، تیری رضا کے لیے میں اسے اپنے گھر لے کر آیا، صرف تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے اسے روٹی بھی دی، میں نے اسے کپڑا بھی دیا، میں نے پانی بھی دیا اور اس کی ہر ایک ضرورت پوری کی، اسے ضرورت کا تمام سامان گھر میں بیٹھے بٹھائے مہیا کیا۔ خود میں کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ کھڑے ہو کر محنت مزدوری کرتا رہا، اپنے کمزور سے کندھوں پر بھاری اور وزنی بوریاں لاتا رہا، اور بیوی نے وفا یہ کی کہ دیکھو میرے ساتھ کیا کر کے چل گئی، حالانکہ اس کا حق بنتا تھا کہ یہ میرا ساتھ دیتی، پہلے تو میرے ساتھ تھی، لیکن جیسے ہی میرے اوپر برا وقت آیا تو میری بیوی نے کیا کیا، اس کا کیا صلہ دیا، جو میں نے اس پر احسان کیے تھے ان سب کا کیا صلہ دیا کہ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلی گئی۔ دیکھ تو صحیح اے اللہ، میں نے تیری بندی کے ساتھ کیا کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اے اللہ، میں خود تو محنت مزدوری کرتا رہا، لیکن میں نے اسے آزاد گھر میں بٹھائے رکھا۔ تو جب اس طرح کے جملے شوہر کے دکھی شوہر کے دل سے نکلتے ہیں تو پھر عورت پر اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں تباہی لکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے شوہر کا دل دکھایا، لاکھوں احسانات کرنے والے شوہر کا دل دکھایا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عورت کے نصیب میں تباہی اور بربادی لکھ دی جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بیوی کو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے احسان کرنے والے شوہر کو بھی حوصلہ نہیں دیا، اسی لیے اس پر بھی ایسا وقت آ ہی جاتا ہے کہ جس میں کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا۔ تو میری پیاری بہنوں، ایسی عورتوں کے لیے جو اپنے شوہروں کا دل دکھاتی ہیں، ایک بڑا ہی عبرتناک سا واقعہ لے کر آئی۔ یہ واقعہ ضرور آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ میری پیاری بہنوں، ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی تھی، عورت تھی، وہ بڑی ہی خوبصورت تھی، پیاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا، اس کا چہرہ بڑا ہی خوبصورت تھا، جو بھی اسے ایک بار دیکھتا بار بار دیکھنے کی تمنا رکھتا، خواہش رکھتا۔ جو بھی نظر ایک بار اس کے چہرے پر پڑ جاتی تو بس وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لیتی تھی، وہ اس قدر حسین و جمیل تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی، اسے کوئی مہلک بیماری لگی۔ اس مہلک بیماری نے اس پر اس طرح کا اثر کیا کہ اس نے لاکھوں علاج بھی کروائے مگر سب بے سود رہے۔ اس کے بھائیوں نے، اس کے شوہر نے، اس کے والدین نے، سب نے مل کر صبح و شام دن رات پوری جدوجہد کے ساتھ اس کا علاج کروایا مگر کام نہ بنا۔ اب کسی نے انہیں بتایا، اس کے کسی عزیز و اقارب میں سے کسی شخص نے بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ فلاں علاقے میں ایک حکیم رہتا ہے، وہ حکیم بھی ہے اور اللہ کا ولی بھی ہے، وہ دوا بھی دیتا ہے اور دعا بھی دیتا ہے۔ آپ ایک بار دوا لیں، دوا اثر نہ کی تو اس سے دعا کروا لیں، دعا سے تو کام بن ہی جائے گا۔ وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو اس کے گھر والے چونکہ اس کی لمبی زندگی چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کی تلاش شروع کر دی، اس حکیم کی۔ اس کی تلاشی کے بعد بڑی مشقتوں کے ساتھ اسے اپنے گھر لے کر آئے۔ جیسے ہی وہ ان کے گھر آیا تو کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس حکیم نے کہا کہ جتنے بھی لوگ اس مریضہ کے کمرے میں بیٹھے ہیں وہ سب کے سب باہر نکل آئے۔ جب حکیم نے سنا کہ وہ بڑی ہی خوبصورت تو ہے تو کہا کہ جلدی سے جتنے لوگ کمرے میں بیٹھے ہیں وہ سب کے سب باہر آ جائیں، کمرہ خالی ہو سوائے مریضہ کے، وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ تو اب ایسا ہی ہوا، تمام لوگ اٹھ کر باہر آ گئے، وہ حکیم کمرے کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تو مریضہ کی حالت دیکھ کر حکیم کی چیخیں نکل گئی۔ حکیم چیخیں مارتا ہوا الٹے قدم واپس آ گیا، باہر آیا تو لوگ بڑے پریشان ہوئے، جو عزیز و اقارب بیٹھے تھے وہ بڑے ہی پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ اتنا بڑا آدمی جو حکیم بھی ہے اور اللہ کا ولی بھی ہے، جو خود اس کی حالت دیکھ کر ڈر گیا ہے، تو پھر ہم اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جلدی سے پوچھنے لگے کہ اے اللہ والے حکیم،
ہمیں اتنا بتا دے کہ تو جلدی سے باہر کیوں بھاگ گیا، اس کا علاج کیوں نہیں کرتا؟ تو حکیم نے بتایا کہ اے اللہ کے بندو، تم کس کا علاج چاہتے ہو؟ کیا وہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے؟ اسے تو کوئی مرض ہی نہیں، وہ اصل میں اللہ کے عذاب کی مستحق بنی ہے، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ وہ کوئی مریضہ نہیں ہے، اس پر کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے جو اس پر نازل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، حکیم کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ ہماری جو مریضہ ہے وہ مریض نہیں بلکہ اس پر کوئی عذاب مسلط ہو رہا ہے؟ تو حکیم اللہ والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب یہ مر جائے تب خود ہی دیکھ لینا۔ اس کے بعد وہ حکیم وہاں سے چلا گیا۔ جب حکیم چلا گیا تو اس عورت کے منہ سے جا کر جب انہوں نے دیکھا تو اس کے منہ میں سے فضلہ نکل رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، انسان کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے منہ میں سے فضلہ باہر نہیں نکلتا۔ تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے واقعی اس پر کوئی عذاب مسلط ہوا ہو۔ خیر، اس کے منہ میں سے فضلہ نکلتا ہی رہا۔ 3 دن مسلسل اس کے منہ میں سے گندگی باہر نکلتی رہی، پیشاب باہر نکلتا رہا۔ 3 دن کے بعد اس کے شوہر نے، اس کے والدین نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس عبرت کے نشانے کو تو موت ہی دے دے۔ اللہ نے ان کی دعا سنی، اس عورت کو موت آ گئی، وہ فوت ہو گئی۔ اب جب فوت ہوئی، مرنے کے بعد انسان کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ جاتا ہے، اگر اسے بند کر دو تو بند بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے عزیز و اقارب نے بھرپور کوشش کی کہ اس کا منہ بند کر دے، لیکن منہ بند نہ ہوا، اس کے اندر فضلہ لگا ہوا تھا۔ وہ مر بھی گئی، اس کے باوجود بھی اس کے منہ میں سے فضلہ باہر نکل رہا تھا۔ اب لوگ بڑے ہی پریشان کہ واقعی یہ تو کوئی عذاب ہے۔ خیر، اس دور کی شریعت کے مطابق اسے غسل کفن دیا۔ اب اس کے جنازے کو اٹھا کر، اس کی میت کو کندھے پر اٹھا کر لوگ قبرستان کی طرف جانے لگے۔ اس کے جنازے میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے اپنا چہرہ نہ ڈھانپا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اتنی بدبو آ رہی تھی، فضلے کی کوئی گندی سی بدبو آ رہی تھی جو ناقابل برداشت تھی، کوئی بھی اسے سونگھ نہیں سکتا تھا۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر لوگوں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ آخر اس پر کیوں عذاب مسلط ہو رہا ہے؟ یہ تو بڑی ہی پیاری تھی۔ اب وہ پیاری تو تھی، خوبصورت تو تھی، مگر خوبصیرت نہیں تھی۔ خیر، کسی بھی حالت میں اسے قبرستان لے کر گئے۔ جب قبرستان جا کر اس کے لیے قبر کھودی، جیسے ہی میت کو قبر میں اتارنے لگے تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر کے اندر فضلہ ہی فضلہ تھا۔ استغفر اللہ، اتنا بڑا عذاب۔ اس فضلے والی قبر کو انہوں نے بند کیا، دوسری جگہ قبر کھودی، اب وہاں بھی وہی حال، تیسری جگہ کھودی، وہاں بھی وہی عذاب۔ اب اس کے عزیز و اقارب کسی مولوی کے پاس گئے، انہوں نے کہا، مولوی نے کہا کہ یہ عذاب ہے، اب جتنی قبریں بند کرو گے، جتنی کھودتے جاؤ گے، ان میں یہی عذاب دیکھنے کو ملے گا، لہٰذا تم اسے اس فضلے کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ خیر، انہوں نے اس کی وہیں تدفین کی، تدفین کر کے اس کے گھر پہنچے، سب سے پہلے اس کے شوہر سے ملے، کہا کہ اے اللہ کے بندے، ہمیں اتنا تو بتا دے کہ تیری بیوی نے کون سے گناہ کیے تھے جن گناہوں کی وجہ سے آج اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ اس نے زیادہ تو کچھ نہیں، مجھے اتنا یاد ہے کہ میرا دل بہت دکھایا تھا، یہ باتوں باتوں پر میرا دل دکھاتی تھی، یہ کوئی ایسے جملے بولتی تھی جو سیدھا میرے دل پر وار کرتے تھے۔ بس مجھے لگتا ہے کہ اس کے ایک گناہ کی وجہ سے جو اپنی زبان سے میرا دل دکھاتی تھی، آج اسی زبان پر عذاب مسلط ہوا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، کبھی بھی اپنے شوہر کا دل مت دکھانا۔ تو حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ دوسرا جملہ، بیوی کا کوئی ایسا جملہ جو شوہر کو گزرے ہوئے گناہ پر شرمندگی دلاتا ہو، مطلب شوہر سے زندگی میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اس نے اس کے بعد توبہ بھی کر لی، اب اللہ تعالیٰ نے تو اسے معاف کر دیا، مگر وہ عورت اسے معاف نہیں کر رہی، اسے بار بار وہی گناہ یاد دلا کر پریشان کرتی ہے، اسے بار بار گناہ یاد دلاتی ہے کہ تو نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا، اب اللہ نے تو معاف کر دیا لیکن یہ بیوی معاف نہیں کر رہی۔
تو بیوی جب اپنے شوہر کو یہ جملہ بار بار بولتی ہے تو اس شوہر کے دل میں پریشانی کو بڑھا دیتی ہے، مایوسی کو بڑھا دیتی ہے۔ جب یہ یاد دلاتا ہے تو شوہر کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ابھی تک میرے اللہ نے مجھے معاف نہ کیا، جس کی وجہ سے وہ مزید پریشان ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں میاں بیوی پریشان رہتے ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، عورت کا تیسرا جملہ، بیوی کا کوئی ایسا جملہ جس کی وجہ سے شوہر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ وہ شوہر جو گلی محلے میں سر اٹھا کر چلتا ہے، بیوی کے گھٹیا جملے کی وجہ سے آج اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ تو وہ جملہ جو شوہر کی عزت نفس پر وار کرتا ہے، وہ جملہ جو شوہر کو لوگوں کے درمیان اس کا سر جھکا دے، یہ جملہ گھر کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ مطلب اس کی بیوی گلی محلے کی عورتوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی وہ باتیں کرتی ہے جس سے اسلام نے سخت منع کیا ہے۔ ایسا سمجھیں کہ وہ پرائیویٹ باتیں یا وہ اس کی راز کی باتیں جس کے بارے میں اسلام نے اولاد کو بتانے سے منع کیا ہے، اپنے دوستوں کو بتانے سے منع کیا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بتانے سے منع کیا ہے۔ اب بیوی اٹھ کر وہی باتیں باہر لوگوں کو بتاتی ہے، اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے۔ تو اس کی ان گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے شوہر ان کے درمیان سر اٹھا کر نہیں چل سکتا، وہ شوہر کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ ایسی عورت پر اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بیوی کا تیسرا وہ جملہ جس میں اس کی ناشکری واضح ہو رہی ہے۔ مطلب بیوی کوئی ایسا جملہ بولے جس میں شوہر کی ناشکری صاف صاف واضح ہو رہی ہے۔ پہلے تو شوہر جب امیر تھا تو اس پر لاکھوں نعمتوں کی بارش برساتا رہا، لیکن جیسے ہی غریب ہوا تو بیوی اسے غربت کے طعنے دینے لگی کہ تو بڑا ہی غریب ہے، تو نے مجھے دیا ہی کیا۔ تو اس کے اس طرح کے جملے شوہر کو نفرت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ شوہر جو اسے بہت محبت کرتا تھا اسے نفرت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اب بیوی کا پانچواں جملہ، آخری جملہ، وہ کون سا ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے کبھی آپ میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ ایسا جملہ گھر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، گھر کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ہیں وہ 5 جملے جو گھر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، گھر کا سکون چین و قرار چھین لیتے ہیں، گھر میں رہنے والے تمام افراد کا جینا محال کر دیتے ہیں۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔